آج ہم بات کریں گے کہ سیلز جو ہے اس کو لینے کے کیا طریقے ہیں۔ میں اپنے فارما کے جو ایکسپیرینس ہیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اگر آپ فارماسیوٹیکل کے اندر جاب کرتے ہیں یا آپ کوئی میڈیکل ریپرزنٹیٹیو ہیں یا آپ کسی بھی سیل کے شعبہ کے ساتھ ہیں تو میں آج آپ کو چند سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کو انجوائے کرائیں گی اور آپ کی جو سیل ہے اس میں بہت زیادہ خطر خواہ جو ہے اضافہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ سیلز جو ہے اس کو لینے کے کیا طریقے ہیں۔ میں اپنے فارما کے جو ایکسپیرینس ہے آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اگر آپ فارماسیوٹیکل کے اندر جاب کرتے ہیں یا آپ کوئی میڈیکل ریپرزنٹیٹیو ہیں یا آپ کسی بھی سیل کے شعبہ کے ساتھ ہیں تو میں آج آپ کو چند سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کو انجوائے کرائیں گی اور آپ کی جو سیل ہے اس میں بہت زیادہ خطر خواہ جو ہے اضافہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنی جو پروڈکٹ یا سروس جو ہے کسی بھی انسان کے اوپر اگر سیل کر رہے ہوتے ہیں تو جو سامنے والا ہے وہ انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی فیلنگز ہیں، ان سب کو جو ہے وہ اگر آپ انڈرسٹینڈ کر کے چلیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ان فارمولوں کو استعمال کریں تو آپ جو 10 ٹائمز جو ہے نا وہ سیلز کر سکتے ہیں۔ میں 10% کی بات نہیں کر رہا، 10 ٹائمز کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اگر آپ کا ٹارگٹ 1 لاکھ ہے تو آپ 10 لاکھ تک سیل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا ٹارگٹ 10 لاکھ ہے تو آپ جو ہے وہ 10 ملین کی جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو جو کلائنٹ ہے متوقع جو پرسپیکٹو جس سے آپ نے ملنا ہے اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ریپو بلڈنگ ہونی چاہیے۔ ریپورٹ کا آپ لفظ ریپورٹ بھی پڑھتے ہیں، ریپو بھی پڑھتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن آپ ایک بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ میں نے بارہا اپنی جو ایکسپیرینس ہے لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ وہ رٹے رٹائے جو ہے وہ جملے جو ہیں وہ بولتے رہتے ہیں۔ جب ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں بھی رٹا رٹائی کہانی چل رہی ہوتی ہے کہ آپ لٹریچر یاد کر رہے ہیں، آپ اپنی پروڈکٹ کو یاد کر لیں، بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والا ہے نا اس کو بولنے والے سے زیادہ پتہ ہوتا ہے تو وہ رٹی رٹائی باتیں جملے جو ہیں وہ سم ٹائم کام نہیں کرتے۔ میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے اور میں آپ کو چند باتیں سناتا ہوں۔ میں ایک کمپنی میں تھا، نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کی ایک پروڈکٹ تھی ازیتھرومائسین، نئی لانچ ہوئی تھی، تو ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، کوئی 3-4-5 مہینے گزر گئے لیکن وہ رسپانس نہیں دیتے تھے۔ تو میں جب بھی جاتا اٹھ کے ملتے، چائے پلاتے، بٹھاتے، بڑی گپ شپ لگاتے، کال سنتے، تھینک یو، واپس آ جاتے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ویسی کون سی غلطی ہے جو میں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میری جو بات ہے وہ ان تک پہنچ نہیں رہی اور میری جو پروڈکٹ ہے وہ جو ہے وہ کلک نہیں ہو رہی ہے، وہ سیل نہیں ہو رہی۔ ایک دن میں گیا تو اسی طرح ایز یوزول اٹھ کے ملے، کیسے ہیں آپ، یہ وہ، بیٹھیں، بتائیے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں۔ بہت رش ہوتا تھا ان کے پاس، تو میں نے کہا یار آج اپنی ہندکوں میں ان سے ذرا بات کرتے ہیں، چونکہ پچھلے 6 مہینے سے تو میں انگریزی بول بول کے تھک گیا ہوں، تو لیٹس سی ایک نیا میتھڈ جو ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا جی کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے اپنی ہندکوں میں اور یہ اس کی پروڈکٹ کی قیمت یہ ہے اور یہ اس انڈیکیشن میں جو ہے، اور اوکے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس کمپنی میں کب آئے ہیں؟ تو میں حیران ہو گیا کہ میں ان کو 6 سالوں سے مل رہا ہوں اور یہ پروڈکٹ 6 مہینے سے بتا رہا ہوں، لیکن نہ تو ان کو میری کمپنی کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ اچانک جو ہے وہ ان کا جو انکانشیس مائنڈ تھا اس کو میں نے ایک اور طریقے سے جب اس پہ اسٹرائک کیا تو ان کو سمجھ، ان تک میں پہنچ گیا، یعنی ان کی جو انکانشیس مائنڈ تک۔ تو انہوں نے اپنے جو اسسٹنٹ تھا اس کو بلا کے کہا کہ جی ان کی میڈیسن جو ہے منگائے اور مجھے بتائیں، میں اس کو پیٹرنائز بھی کرتا ہوں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ سم ٹائم اگر ہم رٹی رٹائی بات جو ہم ایسی کے کمروں میں ٹریننگ لے کے جب آتے ہیں اور آگے ہم وہی بات اگر ہم تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہوئے جو ڈاکٹر ہیں یا اپنے کلینک کے اندر یا رش کے اندر یا جن کا دماغ جو ہے اس وقت مریضوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور ہم آ کے وہی رٹی رٹائی اگر ہم بات کر لیں گے تو پھر آپ ذہن سے نکال دیں گے وہ آپ کی پروڈکٹ کو پیٹرنائز کریں گے، چونکہ آپ سے جڑتے ہی نہیں ہیں۔ جو جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی فریکوینسی اور اس ڈاکٹر کی فریکوینسی آپس میں میچ کرنی چاہیے، اور ڈاکٹر کی جگہ آپ کسی بھی آپ کلائنٹ کو لے لیں، جب تک آپ کی اس کی فریکوینسی آپس میں میچ نہیں ہوگی آپ اپنی پروڈکٹ سروس سیل کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ پیشنٹ کے ساتھ یہ بات کر لیں، اگر آپ کسی بھی کمپنی کے اندر ہیں تو آپ اپنے متوقع جو کلائنٹ ہے آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ کی پروڈکٹ سیل اس وقت ہوگی جب آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ جوڑیں گے۔ دوسرا ایک واقعہ ہے کہ میری ایک پروڈکٹ تھی، برونکو ڈائلیٹر تھی، جو اسٹمیٹک پیشنٹ ہے ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو ایک بہت زبردست ڈاکٹر تھے اور بڑے اسٹائلش قسم کے، ہمیشہ پھول لگا کے اور بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ، انہوں نے میڈیسن لکھنے کے لیے بھی ایک الگ سے ایک ڈاکٹر ہائر کیا ہوا تھا،
جو ان کی میڈیسن لکھتا تھا، تو وہ بڑے اسٹائلش طریقے سے پریکٹس کرتے تھے. تو ان کو میں بتاتا رہتا تھا. تو ایک دن میں ان کے لیے ایک پھول لے کے گیا، 10 روپے کا پھول والے سے ایک گلاب سے لیا کلی جی. چلا گیا میں، ان کا بیٹا بتائیے. تو میں نے ان کو کہا سر یہ آپ کے لیے. تو انہوں نے گلاب دیکھا، مجھے دیکھا، اپنی جیب سے وہ جو پلاسٹک کا پھول تھا وہ ہٹا کے اس کو لگایا اور مجھے کہا تھینک یو. اور وہ آخری دم تک میری پروڈکٹ لکھتے رہے. جسٹ ایک بات. اور اس سے پہلے میں کئی بار ان سے مل چکا ہوں، ان کو کئی بار بتا چکا ہوں، ان کو پروڈکٹ یاد بھی نہیں رہتی تھی. لیکن ایک جب روٹین سے ہٹ کے ایک کام کیا تو اس کے جو ہے ایفیکٹ آئے. تو میں یہ چاہتا ہوں اس جو ویڈیو ہے اس کے ریفرنس کے ساتھ کہ آپ جب بھی اپنے جو متوقع کلائنٹ ہے آپ اس سے ملیں، آپ ظاہر ہے وہ انسان ہیں، ان کی فیلنگز ہیں، اور دا نیو لاجک از ایموشن. آپ دوسروں کی جذبات کو انڈرسٹینڈ کریں. اور آج کل ویسے بھی جو ایس کیو ہے، سوشل جو کوشنٹ ہے، اس کا دور ہے. آپ نے آئی کیو بھی سنا ہوگا، ایموشنل کوشنٹ بھی سنا ہوگا، اور جو ای کیو ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اپنے جذبات کو بھی سمجھنا ہے. جذبات اگر آپ کے اوپر پریشر ہے اور آپ اس پریشر کے اندر بھی جو ہے وہ بیسٹ کام کر سکتے ہیں، ظاہر ہے جو سیل کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ یہ ہوتا ہے. اور جو ایس کیو ہے، سوشل کوشنٹ، آپ سوشلی دوسروں کے ساتھ جب انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ اس میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ جینیس اور آپ بہت زیادہ ذہین ہیں. یہ ویڈیو میں نے اپنے جو فارما کی کولیگ ہیں یہ ان کو ڈیڈیکیٹ کی ہے، ان کے لیے بنائی ہے، چونکہ وہ پرانی ایک یاد تھی وہ تازہ ہوگی. چونکہ آج میرے ایک مینیجر تھے، وہ بھی کنٹری ہیڈ ہیں کسی ایک بڑی اچھی فرم میں، تو ویسے ان سے آج بڑی گپ شپ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ چلیں یہ جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اپنے جو دوست ہیں ان کے نام جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.